ابو محمد کے بعد ابو محمد یعنی جناب امام زمان علیہ السلام کے والد گرامی امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ابو محمد یعنی کنیت امام کی کنیت سے جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ ابو محمد کے بعد ٹھیک ہے ان کے فرزند جو ہے امام ہیں یعنی آخری امام جو رسول خدا کے ہم نام ہم کنیت ہیں، اور ان کے علاوہ ان کے پدر گرامی نے ظاہر و باطن میں کوئی اولاد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چھوڑی، اور انہیں بھی پوشیدہ و غائب چھوڑا ہے، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ 15 شعبان کی رات 255 ہجری میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی مادر گرامی ایک کنیز ہیں جنہیں نرجس خاتون کہا جاتا ہے، اور آپ کا سن مبارک اپنے والد کی وفات کے وقت 5 سال تھا، اور اسی سن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت اور فصل خطاب دیا، ٹھیک ہے، یعنی فضل دیا، اور آپ کو عالمین کے لیے آیت و نشانی قرار دے دیا، اور حکمت و دانائی عطا کی جس طرح حضرت یحییٰ کو بچپن میں دی تھی، اور انہیں ظاہراً بچپن کی حالت میں امام قرار دیا، جس طرح عیسیٰ بن مریم کو گہوارے میں نبی قرار دیا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ ملت اسلامی میں آپ کے لیے پہلے سے جو ہے بنی ہادی کی طرف سے جو ہے پھر امیر المومنین علیہ السلام جو ہے ان کی طرف سے نص آ چکی، اور آپ تمام آئمہ یکے بعد دیگر ان کے والد گرامی امام حسن عسکری علیہ السلام تک جو ہے انہوں نے جو ہے یہ نص قائم کی ہے، یعنی یہ روایات چلتی آئی ہیں کہ ہمارا جو ہے آخری فرزند آئے گا، اور ان کے والد گرامی نے اپنے قابل جو ہے وثوق اور خاص شیعوں کے سامنے آپ پر نص قائم کی ہے۔ آپ کی غیبت اور آپ کی حکومت کی خبر آپ کے جو ہے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور غائب ہونے سے پہلے موجود اور مشہور ہے، اور آئمہ جو ہے انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ کی جو ہے انشاءاللہ جو ہے حکومت ایمانی کے لیے منتظر رہیں، یعنی آپ آئیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے فضائل و دلائل جو ہم نے کہا تھا کہ یہ موضوع شامل ہے اس میں، تو اس میں سے پہلا پوائنٹ جو ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولویہ نے محمد بن یعقوب سے خبر دی، اس نے علی بن محمد سے، اس نے محمد بن حمویہ، اس نے محمد بن ابراہیم بن جو ہے مہزیار سے، وہ کہتا ہے کہ ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام نے جب رحلت فرمائی تو ان کے بعد جو ہے اماموں کے بارے میں مجھے شک سا پڑ گیا۔ ادھر میرے باپ ابراہیم بن مہریار کے پاس بہت زیادہ مال تھا جو امام کے ساتھ جو ہے مربوط تھا، یعنی جڑا ہوا تھا، جمع ہو گیا تھا۔ میرا باپ اس مال کو لے کر جو ہے کشتی میں سوار ہوا، اور میں بھی اس کے ساتھ رہا، اور انہیں سخت جو ہے بخار نے جو ہے آ گھیرا، تو میرے باپ نے کہا مجھے واپس لے چلو، یہ جو ہے بیماری موت لگتی ہے، اور مجھے اس مال کے بارے میں خدا سے ڈرنے، اس کی حفاظت کرنے اور امام زمان تک پہنچانے کی وصیت کی، اور خود 3 دن کے بعد جو ہے فوت ہو گیا۔ تو اس وقت میں نے اپنے اس مال کے بارے میں دل میں کہا کہ میرا باپ کسی جو ہے نامناسب چیز کی وصیت کرنے والا نہیں تھا، میں یہ جو ہے مال اٹھا کر عراق لے کر جو ہے جا کر دریا کے کنارے ایک مکان جو ہے وہاں پر جو ہے کرائے پر لے لیتا ہوں، اس نے کہا، اور کسی کو جو ہے اس چیز کی خبر نہیں دوں گا، اگر کوئی چیز واضح ہو گئی جس طرح ابو محمد کے زمانے میں واضح ہوئی تھی تو یہ مال وہاں خرچ کروں گا، اور ورنہ اپنی ضروریات اور خواہشات میں صرف کروں گا۔ پس میں نے عراق میں آ کر
جو ہے کنارے کے جو ہے دریا کے کنارے مکان کرائے پر لیا اور کچھ دن وہاں رہا۔ اچانک ایک قاصد جو ہے رقع کہتے ہیں یعنی جیسے خط جو ہے لکھا ہوا اسے بھی کہا جاتا ہے، رقع لے کر آیا جس میں تحریر تھا کہ اے محمد تمہارے پاس یہ مال ہے، یہاں تک کہ تمام اس مال کو جو میرے پاس تھا وہ بیان کیا۔ اس کے ضمن میں کچھ ایسی چیزیں بھی جو بیان کی جن کا مجھے علم ہی نہیں تھا، پس میں نے وہ جو ہے قاصد کے سپرد کر دیا اور بقیہ امام وہیں رہا، لیکن میرے پاس کوئی نہ آیا جس سے میں غمزدہ ہو گیا۔ پس میری طرف رقع آیا کہ ہم نے تجھے تیرے باپ کا قائم مقام کیا، پس اللہ کی حمد و تعریف کرو۔ ایک یہ یہاں پر حدیث ہے۔ دوسری جو ہے محمد بن ابو عبداللہ جو ہے سیاری نے روایت کی ہے کہ میں نے جو ہے مہر زبانی حارسی کی اشیاء یعنی ناحیہ مقدسہ پہنچائیں جن میں سونے کا جو ہے کنگن بھی تھا، پس وہ قبول کر لی گئی اور کنگن مجھے واپس کیا گیا اور مجھے اسے توڑنے کا حکم دیا گیا، پس میں نے اسے توڑا۔ اس کے اندر جو ہے چند ایک جو ہے سکہ لوہا اور تانبا جو ہے اور پتیل تھا، پس میں نے جو ہے کھوٹ نکال لیا اور خالص سونا دوبارہ بھیج دیا تو وہ قبول ہو گیا۔ انشاءاللہ باقی جو ہے کل دوسرے درس میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔